العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر معزز سامعین، الحمدللہ اللہ کا آپ جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ اللہ نے آپ کو دین کے لیے منتخب فرمایا کہ اللہ کا عظیم احسان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اگر کنڈکٹر بنا دیتے ہم کیا کر سکتے؟ یہ کسان بنا دیتے ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے ہاتھ میں اگر بیل گاڑی ہوتی، گدا گاڑی ہوتی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ اٹھتے ہیں تو بھی آپ کے سامنے قرآن حدیث ہوتا ہے، سوتے ہیں تو بھی آپ کے سامنے قرآن حدیث ہوتا ہے، دن میں تکرار کرتے ہیں تو بھی آپ کے سامنے علم کی باتیں۔ یہ بیٹا اللہ کا عظیم احسان ہے اور یہ بہت بڑی عظیم دولت۔ اس عظیم دولت کو عظیم سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو عظیم منصب عطا فرمایا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ ایک روایت تھی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو واسطوں سے وہ حدیث پہنچی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے سنا، اس نے سنا، اس سے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہی فرمان عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ سے بیٹا یہ چل کر مصر میں گئے۔ وہ زمانے کی بات ہے، جس زمانے میں گاڑیاں واڑیاں نہیں ہوتی تھیں۔ مصر میں گئے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ چوبارے میں تھے، وہاں روشن دان تھا۔ انہوں نے نیچے دستک دی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر جھانکا، کھڑکی سے روشن دان سے نیچے دیکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حضرت آپ اوپر آتے ہیں یا میں نیچے آ جاؤں؟ آپ اوپر تشریف لاتے ہیں یا میں نیچے آ جاؤں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت نہ آپ نیچے آئیں نہ میں اوپر آتا ہوں، فلاں حدیث جو آپ نے میرے آقا سے سنی ہے آپ یہیں سے مجھے سنا دیں، میں سن کر واپس چلا جاتا۔ نہ پانی، نہ کھانا، نہ آرام۔ دیکھو ان سے بیٹا پوچھو علم کی کیا عظمت ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی قدر نہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں جس کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ آپ میری طرف توجہ کریں بیٹا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بوڑھا آدمی آتا ہے آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے، آپ نے آدمیوں کو دیکھنا ہے تو پھر باہر تشریف لے جائیں۔ یہ طریقہ تو بہت غلط ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ آپ دین پڑھ رہے ہیں، دین کلہ ادب ہو، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب معروم شد از فضل حق۔ بیٹا بے ادب کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، چاہے نبی کا بیٹا کیوں ہو۔ اس لیے ادب کے ساتھ بات سنا کریں، ادب کے ساتھ۔ میں نے دورہ کیا تھا دارالعلوم کبیر والا میں، اس وقت جو مفتی صاحب تھے، مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
مجھے یاد ہے جب امتحان ہونے لگا تو میری نشست دیوار کے ساتھ تھی، جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، تو میری نلکی سی بے وقوفی تھی، میں نے کندھا دیوار کے ساتھ تھوڑا سا لگا کر نہ پردہ حل کر رہا تھا۔ حضرت مفتی عبد القادر صاحب نفر اللہ عمر کو تشریف لائے، کی نگرانی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ بیٹا اوٹ چھوڑ دو، یہ جو سہارا آپ نے دیوار کا لیا ہوا ہے یہ چھوڑ دو، یہ اس علم کی بے ادبی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، تقریباً اس بات کو 42 سال ہو چکے ہیں، اس لیے ادب کے ساتھ بات سننی چاہیے۔ تو اندلس میں پتہ چلا بقی الدین ابن مخلد کو کہ بغداد میں امام احمد ابن حنبل ہیں جن کے پاس علم کا کافی ذخیرہ موجود ہے، ان سے عظمت پوچھیں علم کی۔ وہاں سے اونٹ کرائے پر لیا، 2 ماہ لگے اونٹ کے سفر پر، آگے سمندر آ گیا، کشتی کرائے پر لی، 45 دن سمندر میں لگے، اس کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچے، پھر وہاں سے اونٹ لیا، بغداد پہنچے۔ 2 مہینے تقریباً 6 مہینے آپ کو سفر کرتے ہوئے لگے، اس کے بعد بغداد پہنچے۔ پتہ کیا امام احمد ابن حنبل ہیں، لوگوں نے کہا بالکل ہے، کہا میں نے ان کی ملاقات کری، ان کو ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ تو نظر بند ہے، باہر پولیس کا پہرا ہے، شرطیں موجود ہیں، وہاں کسی کو آنے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور حضرت کو تقریر بقریر پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں، بڑے پریشان ہو۔ 6 ماہ میں نے سفر کیا اور ملاقات بھی نہ ہوئی۔ چلو ان کا تھکاوٹ دور کرتا ہوں، کوئی لوگوں سے مشورہ کرے کہ ممکن ہے میں کم از کم ان کا چہرہ انور تو دیکھ۔ میرے عزیزان گرامی بزرگوں، علماء کرام وہاں رہے، پوچھتے رہے، ایک آدمی نے کہا ایک صورت ہے ملاقات کی، آپ سائلوں کی طرح فقیروں کی طرح کاسہ گدائی لے لیں، آسا اٹھا لیں، وہ لمبا سا کچھ کا بغل میں ڈال لیں اور لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ بھیک مانگتے مانگتے وہاں جب پہنچے، امید تو ہے شرطیں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اگر بنے تو ان کو کہنا یار میں نے خیرات لینی ہے، غریب آدمی مجھے جانے دو، امید ہے تمہیں جانے دیں گے اور تیری ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت نے بیٹا ایسے کیا، خیرات مانگتے مانگتے ہر آدمی کے دروازے پہ دستک دیتے دیتے وہاں پہنچے، پولیس والوں کا بھی جڑ گیا۔ اس نے کہا یار غریب آدمی بھیک مانگ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہربانی کرے جانے دیں۔ ان میں سے ایک پرچھڑتا جو تھا پولیس والا، اس کے دل پہ کچھ رحم آ گیا، ترس آ گیا، چلو باقی کو جانے دیا۔ بیٹا آگے گئے، دستک دی، سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آٹا لے کر آئے، دروازے پہ کھڑے تھے، پوچھا انت احمد، احمد آپ ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا مجھے فرمایا حضرت مجھے یہ خیرات نہیں چاہیے، مجھے تو دینی خیرات چاہیے، میں دین کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، اس کی مجھے ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو بعض منتظمین بیٹھے ہیں، یہ تو مجھے باہر ہی نہیں جانے دیتے، کوئی بات نہیں کرنے دیتے، میری مجبوری ہے، میں کیا کروں۔ عزیزان گرامی، آنے والا بقی الدین ابن مخلد نے عرض کی حضرت میں اسی بہانے خیرات اور بھیک کے بہانے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضری دیا کروں گا، آپ مہربانی فرمائیں خیرات کے بہانے یہیں کھڑے کھڑے مجھے آقا کی حدیث سنا دیا کریں۔ آپ خود اندازہ لگائیں بیٹا، ان سے پوچھیں علم کی قدر کیا ہے، قدر گر بدانت یا بجانت جو ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ کا کہ جتنا آپ شکر کریں اتنا کم، اور ماشاءاللہ فن خطابت والا جو کورس آپ نے سیکھا ہے، اللہ جل وعلا شانہ آپ کو نصیب کرے، اس کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔
میں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، نہ میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، نہ ہی مجھے اس کے اصول و ضوابط و قوانین جانتا ہوں، میں بالکل نابلد ہوں۔ آپ کی خدمت میں اتنی گزارش ضرور کروں گا، حضرت بھی کہہ رہے تھے، آپ پمپوں پر دیکھتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے مقدار اور معیار کی ضمانت۔ مقدار معیار کی ضمانت کیا مطلب؟ یعنی 10 لیٹر اگر آپ نے تیل لینا ہے تو پورا 10 لیٹر ہوگا، 9.5 بھی نہیں ہوگا اور 10 سے اوپر بھی نہیں ہوگا۔ جو آپ نے 10 لیٹر کا پورا آپ کو 10 لیٹر دیں گے، 1 پوائنٹ کم نہیں کریں گے۔ یہ بات تو بیٹا سمجھ آتی ہے۔ مقدار، معیار کیا چیز ہوتی ہے؟ معیار سمجھ رہے ہوں گے بیٹا، وہ ایک اندر قوت ہوتی ہے، قوت، طاقت ہوتی ہے، یعنی اس طاقت کے معیار کے بھی ہم ضامن ہیں، جو معیار ہونا چاہیے وہ اس کے اندر ہو۔ فن خطابت آپ نے سیکھا، اللہ پاک مزید ترقی نصیب فرمائیں، لیکن جو مجھے سمجھ ہے یہ مقدار ہے، مقدار۔ معیار کی طرف بھی توجہ دیں، جب تک معیار پورا نہیں ہوگا فن خطابت بیکار ہو جائے، کوئی اثر نہیں ہوگا، بے اثر ہو جائے گی، شجر بے ثمر ہوگا، با ثمر نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں۔ حضرت پہلے فرما رہے تھے، آپ نے فن خطابت بیٹا سیکھا ہے تو آپ کی غرض کیا ہے؟ یا تو یہ ماشاءاللہ میں خوب مناظرے کروں گا اور اپنی خطابت کی دھاک بٹھا دوں گا، دوسرے خطبہ کو ہیج کر دوں گا، میں نے یہ فن سیکھ لیا ہے، ان کو فن شان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ علاقوں میں میرا طوطی بولے گا، میری واہ واہ ہو جائے گی، میری تاریخیں زیادہ لگیں گی۔ پھر شیخ چلی کی طرح یا میری طرح میں اپنا نام لوں، چھوڑو شیخ چلی کو، چلو گاڑی لے لوں گا، موٹر سائیکل لے لوں گا، پھر پجارو لے لوں گا، پھر اوپر اڑنا شروع کر دوں گا۔ بالکل بوضو مسجد میں بیٹا عرض کر رہا ہوں، اوپر سے کوئی آدمی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، مجرم بھی ہو، المرء یقیس علی نفسی، میں جیسا ہوں میں تو ویسی بات کروں، اوپر سے میں بھی کہتا ہوں جی میں تو اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کر رہا ہوں جی، اندر والی بات وہ اللہ کی ذات جانتا۔ جس ذات نے ہمارے دلوں کے پردے تیار فرمائے ہیں وہ ہماری قلبی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بیٹا ذہن میں رکھیں، اگر بیج صحیح ہوگا فصل ٹھیک ہوگی، اگر بیج کو بھی کیڑا لگا ہوا ہو، جی دیمک کھا رہی ہو، اسے کیا فصل؟ تو عرض کر رہا ہوں نیت اس میں بالکل ٹھیک رکھیں، جو بھی کام ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ کی رضا کے، جو بھی کام کریں، تھوڑی خطابت کریں، زیادہ کریں، فن جو سیکھ رہے ہیں اس لیے میں سیکھ رہا ہوں میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، آپ سلم راضی ہو جائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جائے، وہ اعمال صالحہ کرنے والے بن جائیں گے، تو ان کی وجہ سے اللہ جل وعلا شانہ ہو سکتا ہے میری بھی مغفرت فرما دے، ان کے برکات کی وجہ سے میری بھی بخشش بن جائے۔ نیت ٹھیک رکھیں۔ بادشاہ گیا، اسے پیاس لگی، انار کا ایک باغ کھڑا تھا، وہاں گیا، مالی بیٹھا ہوا تھا، مالی کو کہا مالی یار مجھے پیاس لگی ہے، اناروں کا آپ کے پاس باغ ہے، اس کا انار کا پانی تو پلا دو۔
اس نے اس کے سامنے انار توڑا، ایک انار سے پانی نکالا، 4 گلاس پانی نکلا، 4 گلاس۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اتنا بڑا قیمتی اور اتنا پانی دینے والا۔ وہیں بیٹا بیٹھے بیٹھے بادشاہ کی نیت خراب ہو، دل میں کہا جاؤں گا نا تو وزیر اوقاف کو کہہ کر اس پر قبضہ کریں۔ اس کی دل کی بات وہی جانتا ہے جس نے دل کو تیار کر، دوسرے کو تو پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد کہا مالی ایک انار کا پانی اور بھی پلا دو۔ اس نے انار توڑا، پانی نکالا، ایک انار سے آدھا گلاس بھی پانی نکلا۔ بادشاہ نے یہ کیا؟ اسی درخت کا انار توڑ کر لاؤ جس کا پہلے توڑ کر لائے تھے۔ اس نے کہا جی اسی کا لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا وجہ؟ پہلے اتنا انار تھا، اس کے 4 گلاس پانی نکلا، اب تو آدھا گلاس بھی نہیں ہو۔ بیٹا وہ صرف مالی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اس مالی نے جواب دیا، اس نے کہا سر مجھے معلوم ہوتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اثر پڑا۔ بالکل بیٹا کی کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سفید بالوں والے کی جو بات ہے نا، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، آپ نئے تجربے نہ کر پائیں۔ سیدھی بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، بزرگوں، قابل قدر بھائیوں، نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ فصل ملے گی۔ نیت اگر غلط ہوئی، بیج خراب ہوا تو پھر فصل نہیں ہوگی، زور لگانے بھی چاہیے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی حیات الحیوان میں لکھا ہے، آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جنگل کے ہرن، انہوں نے کہا چلو جی اللہ کا خلیفہ آ چکا، اس کی جا کر زیارت کریں۔ وہاں سے ایک گروپ گیا ہرنوں کا، آدم علیہ السلام کی زیارت کی۔ آدم علیہ السلام نے جتنے ہرن گئے تھے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا مانگی۔ جب یہ گروپ واپس آیا، اللہ پاک نے ان کو دولت عطا فرمائی جو خالص قسم کی کستوری ہے، بیٹا وہ ہرن کی ناف میں پیدا ہو، یہ تو معطر ہو گئے۔ جب واپس گئے تو جنگل میں جو دوسرا ہرنوں کا گروپ تھا، ان کا یار یہ تم نے دولت کہاں سے حاصل کر لی ہے، تمہارے اندر تو خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا جی ہم گئے ہیں، آدم علیہ السلام کی زیارت کی، انہوں نے اپنا ہاتھ ہماری پشت پر پھیرا، ہماری دعا کی، اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے نے کہا پھر ہم بھی جاتے ہیں، زیارت بھی جا کر کریں گے، ہاتھ بھی پھیروائیں گے، ہمیں بھی یہ دولت نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا گروپ گیا، اسی جگہ پر گیا جہاں آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام وہی تھے، ہاتھ وہی تھا، دعا بھی انہوں نے مانگی، ہاتھ بھی پھیرا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے یہ گروپ خالی کا خالی واپس آیا، ان کے اندر وہ دولت نہیں۔ وجہ بیٹا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ ان میں مقدار تو تھی، معیار نہیں تھا۔ پہلا جو گروپ گیا تھا ان کی نیت تھی نبی کی زیارت، خلیفہ کی زیارت۔ یہ جو گروپ گیا تھا ان کا مقصد تھا حصول کستوری، معروف۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں ادھر بھی توجہ دیں، میں آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن عرض کر رہا ہوں اس کے اندر بہت بڑی کمی، بہت تھی۔ حضرت صفیہ اصبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، تابعی بیٹا اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ یہ مدینہ منورہ میں گئے، مدینہ منورہ میں ایک آدمی درس دے رہا تھا، کافی سارا مجمع تھا۔ صفیہ اصبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے جو سبق پڑھا رہا ہے؟ بتانے والوں نے جواب دیا ھذا ابو ہریرہ،
یہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہر وقت حاضر باز سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہو گئے۔ سفیاس بھائی پہلے تو بیٹا میں نے مجھے ساری حدیث مبارک یاد تھی، اب حافظہ کمزور ہو گیا، حدیث مبارک کے پاک الفاظ یاد نہیں ہیں۔ یہ روایت مبارک ترمذی شریف میں موجود ہے، تو الفاظ تو یاد نہیں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جب مجمع چلا گیا، شفیاس بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ہریرہ کے قریب آ گئے، پوچھتے ہیں انت ابو ہریرہ، ابو ہریرہ آپ ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں مجھے کہتے ہیں۔ شفیاس بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حضرت اسی جگہ پر جہاں ہم بیٹھے ہیں، دو بیٹھے ہیں، آپ نے حضور علیہ السلام سے اسی جگہ پر اسی حالت و کیفیت میں جیسے یہاں تیسرا آدمی نہیں ہے، وہاں آپ اور حضور علیہ السلام ہوں اسی جگہ پر، اور حضور علیہ السلام نے کوئی آپ کو بات فرمائی ہو جس کو آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہو، آپ کے دل دماغ نے محفوظ کیا ہو، وہی بات تو مجھے سنا دیں، کوئی حدیث تو مجھے سنا دیں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفیاس بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میں آپ کو وہی روایت سناتا ہوں، اسی جگہ پر میرے اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی، میرے کانوں نے سنی تھی، میرے دل دماغ نے محفوظ کی تھی، وہی آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو وہی سناتا ہوں، بس اتنی بات کی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خر مغشیا، بیٹھے تھے بیچارے بے ہوش ہو کر گر گئے، یہ بڑے پریشان ہوئے، پتہ نہیں ان کو کوئی مرگی کا دورہ پڑتا انہیں کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے، آپ نے شفیاس بھائی کو کہا میں آپ کو وہی حدیث سنا رہا ہوں، اسی جگہ پر جو میں نے آقا سے سنی تھی، میرے اور آپ کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں تھا، آپ نے سنائی، میرے کانوں نے سنی، میرے دل دماغ نے محفوظ کی، پھر جناب ہوش ہو گئے۔ حضرت سفیہ کہتے میں حیران ہو گیا، خیر میں نے پھر اٹھایا اور صفائی جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی اس کو صاف کیا، آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا تیسری دفعہ میں آپ کو وہی حدیث سناتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر مجھے سنائی تھی، میرے اور آپ کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں تھا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ بس پھر بھی ہوش ہو گئے۔ حضرت شفیہ فرماتے اس وقت میں بالکل خیال کر کے بیٹھا تھا، جب گرنے لگے تو میں نے ان کو تھام لیا، نیچے گرنے نہیں دیا۔ جب ان کو ہوش آ گیا تو اس وقت چوتھی دفعہ بھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو شفیہ اللہ کے محبوب نے اسی جگہ پر جو مجھے بات فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن آپ نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے دوزخ کی آگ کو بھڑکائیں گے، ان کو جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں۔ توجہ ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب شفیہ بالکل جب متوجہ ہو گئے تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو قرآن کا قاری ہو،
آپ اندازہ کریں قرآن کتنی فضیلت والی بات ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، قاری قرآن کے کتنے فضائل ہیں، لیکن بیٹا یہاں مقدار تھی، معیار نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، قاری دوسرا کون ہوگا؟ فرما دوسرا سخی ہوگا، تیسرا کون ہوگا؟ فرما تیسرا مجاہد ہوگا۔ یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یسعر لهم النار۔ ثلاثۃ، یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے دوزخ کو بھڑکائیں گے۔ اب قاری کو لایا جائے گا، اللہ پاک فرمائے کہ میرے پاس لے آؤ، قاری کو اللہ کے پاس لے جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بھائی میں نے جو آپ کو قرآن دیا تھا آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کرا تو آنا اللیل و آنا النہار، الہ العالمین میں نے تیرے قرآن کی شرطیجوں پر بھی تلاوت کی، راتوں کو بھی تلاوت کی، دن کے اجالوں میں بھی تلاوت کی، سفر و حضر میں نے تلاوت کی، رات دن تیرا قرآن پڑھتا رہا، تیری رضا کی خاطر۔ یہاں گویا معیار کی بات کرے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، فرشتے بھی کہیں گے کذبت، تو بکواس کر رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرے قرآن پڑھنے کا مقصد تھا یقال لک القاری، ماشاءاللہ قاری تو ہے نا جناب، اس لیے عرض کر رہا ہوں فن خطابت آپ نے سیکھ لیا ہے، کہیں دل میں یہ بات نہ آ جائے۔ ماشاءاللہ پپڑیاں والے محلے میں جنگی صاحب کے محلے میں پڑھ کر آیا، کیا ہی خطیب تو ہے نا، تو خیال کرنا کہیں زمرے میں نہ آ جائے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں برائے مہربانی صرف مقدار پر نگاہ نہ ڈالیں، معیار کی طرف بھی توجہ کریں۔ دوسرا لایا جائے گا مجاہد، اللہ پاک فرمائے ہاں بھائی میں نے تمہیں زندگی تھی تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں لڑتا رہا، قاتل تو جنگ کرتا رہا، قتل تو تیرے رستے میں لڑتے لڑتے جان کی کچھ بات دی لگا دی، جان دے دی، لگا تیری رضا کی خاطر۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذب، بکواس کر رہا ہے، فرشتے بھی ساتھ کھڑے ہوتے کذب تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد کیا تھا؟ یقال لک شجاع، کمانڈر تو ہے نا بادشاہ، کیا ہی بات ہے بادشاہ، اول نمبر کا کمانڈر ہے بیٹا۔ میں عرض کر رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت درج ہے۔ اب دیکھو میں مقدار تو ہے لیکن درمیان والی چیز مفقود ہے، جس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو۔ سخی صاحب کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی اللہ پاک میں نے جو آپ کو مال دیا تھا تو نے کیا کہ وہ کہ یا اللہ میں نے مدرسے بنوائے، فلاں مدرسے پر میں نے 50 لاکھ دیا، کروڑ کی میں نے فلاں جگہ پر مسجد بنوائی، صوبہ سرحد میں کے پی میں اتنے لاکھ بھیجے، بلوچستان میں میں اتنے بھیجے، صوبے سندھ میں نے اتنے واٹر نل کے لگوائے، تیری رضا کی خاطر۔ اللہ پاک فرمائیں گے کا ضابطہ بکواس کر رہا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو بکواس کر رہا ہے، مقصد کیا تھا تیرا؟ یقال لک الجواد، بہت بڑا سخی ہے یار، کمال ہے اس بندے کا، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، یہ تیرا مقصد تھا، تیری سخاوت کا ڈنکا بج گئے، فقد کیل۔ اللہ پاک فرمائے کہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، میری رضا کی خاطر اگر تو نے 1 روپیہ دیا تو مجھے بتا، میں تمہیں بدلہ دیں۔ دیکھ کر بیٹا عرض کر رہا ہوں، نقصان ہوا نا۔ فن خطابت میں اس بات کو مد نظر نہ رکھے کہ میں نے خطابت چلتا، اگر اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اللہ کی رضا مقصود ہوگی پھر دیکھے رنگ کا چلا، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی نا بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے، مخلوق کو تو ہم دھوکے دے سکتے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، مخلوق کو چپ کرانا آسان ہے، اعتماد میں لینا آسان ہے، اللہ کے سامنے تو نہیں جناب یہ فراڈ چل سکتے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں بیٹا زندگی کا پتہ نہیں ہے، فن سیکھیں، جو بھی چھوٹا موٹا کام کریں اللہ کی رضا کی خاطر۔
دوسری بات جیسے حضرت فرما رہے تھے فن خطابت میں یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگا جائے اور خود بھی عمل کیا. نشتر لوگوں مسئلے دساویں نشتر لوگوں مسئلے دساویں پہلے خود تو عمل کر وکھاویں. اگر آدمی خود عمل نہیں کرتا بزرگ اس کی بات کا بالکل اثر نہیں، بالکل چاہے سارا قرآن پڑھ کر بنا دو، عامل اگر خود نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہے، ایک خاتون گئی بچے کو لے کر پیر صاحب کے پاس، حضرت جی میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو کوئی دم وم تو کر دیں. حضرت نے فرمایا اس کو آج لے جاؤ کل لے آؤ. وہ بی بی جو تھی دوسرے دن بچے کو لے کر آئی تو حضرت نے اس کے بچے کو کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، لے جاؤ. عورت بچے کو لے کر چلی گئی تو جو ساتھ متعلق حضرت یہ کیا مقصد ہے آپ نے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا تھا. یہی بات اگر آپ نے کرنی تھی تو بیچاری کل آئی تھی، کل ہی کر دیتے بیٹا گڑ نہ کھاؤ. کل کیوں نہیں کہا، آج کیوں کہا؟ بیٹا حضرت نے آگے جواب دیا، آپ نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے، بات یہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، میں اگر روکتا تو مجھے شرم ہے. جو میں نے خود کام کیا وہ اس کام سے میں دوسرے کو کیسے روکوں؟ آج میں نے گڑ نہیں کھایا لہذا آج روکوں گا تو میری بات میں اثر بھی ہوگا. اس لیے بیٹا تقریریں کرنے کے لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس زمانے کی بات کرتا ہوں آج کل کی نہیں، اس زمانے کی جو زمان پر وسلم کے زمانے کے ساتھ زیادہ قریب تھا، اس زمانے میں برکتیں بھی تھی. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے پاس بعض علماء آتے ہیں، علماء بعض من تبعیضیہ ہے، بعض علماء آتے ہیں، فرمایا ان کو اگر نماز کے بارے میں تقریر کو تو 4 گھنٹے تقریر کر لیتے ہیں نماز کے عنوان پر، لیکن فرمایا خود نماز نہیں پڑھتا. ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ یہ جو خود آدمی عمل نہ کرے. اس لیے عرض کر رہا ہوں بیٹا فن سیکھے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کن کے جانشین ہیں؟ انبیاء کے جانشین. اور انبیاء کیا کرتے تھے؟ سکیم میں ایک طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی، سکیم میں ایک طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی اور ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی. بھی ان کے لیے راتوں کو روتے بھی تھے. ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالے اور ادھر یہ فکر تھی دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے. اس لیے بیٹا عرض کر رہا ہوں ان کے لیے دعا بھی مانگا کریں. قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ تعالی کا کتنا فیض پھیلا، کتنا فیض ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے جاننے والوں نے لکھا ہے. دن کو پڑھاتے تھے، طالب علموں کی پٹائی بھی کرتے تھے، ان کو مارتے بھی تھے، لیکن رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر قاری رحیم بخش صاحب طلباء کے لیے دعائیں کرتے تھے. تب تو فیصلہ ہے نا برکت. تو یہ ان میں صرف مقدار نہیں تھی، معیار بھی تھا. اس کو نہ چھوڑنا، خیال کرنا ہے جی. اگر اس کے اندر کمی ہوئی، آپ دیکھیں نا، جو اخروٹ اس میں مغز نہ ہو وہ تو ہم چولہے میں ڈال دیتے، جو بادام اس میں مغز نہ ہو اس کو تنور میں ڈال دیتے. ان کو کون ان کا خریدار ہوتا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. سب اسی بادام کو پسند کرتے ہیں، اخروٹ کو پسند کرتے ہیں، پستے کو پسند کرتے ہیں جس کے اندر مغز ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا نام لینے سے آپ کے منہ میں پانی تو نہیں آ رہا.
اچھا میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی میرے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا. اس لیے عرض کر رہا ہوں بیٹے اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کا آپ آخر علماء آپ جو ہیں وہ انبیاء تمام کے جانشین ہیں، تو جو عمل مبارک ان کا تھا وہی اپنانا چاہیے. آپ طائف میں گئے تبلیغ جا کر کی تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ جو میں آپ کو دین دے رہا ان کو پہنچائیں. آپ پہنچا رہے ہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس میں خون بہتا تھا. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے اسی کے جسم پر طائف میں پتھر بھی برستے تھے. اب تبلیغ پر وہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، لیکن آپ علماء سے سنتے ہیں. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے نبی پھر دعائیں بھی ان کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. الٹا ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں، لا العالمین ان کو کچھ نہ کہنا، یہ بیچارے جو مجھے پتھر مارتے ہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو پتھر نہ مارتے. الٹا دشمنوں کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، دعائیں کر رہے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں نیت بھی بیٹا ٹھیک ہو اور دعا بھی کیا کریں. بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی دین کے جس شعبے میں آپ کام کریں، تبلیغ میں کریں، تدریس میں کریں، خطابت میں کریں، جو بھی شعبے ہیں دین کے وہ کام کریں. لیکن ایک اور بھی بات ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. ان کے لیے مثال سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک بہروپیہ تھا. بہروپیہ ہوتا ہے جو لباس فوجیوں والا پہن لیا اور پٹا جھٹا پستول والا ڈال دیا اور لکڑی پھنسا لی اس کے اندر اور لوگوں کو پھنساتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، دھوکہ دے کر پیسے لیتے ہیں. تو اس نے فوجیوں والی وردی پہن لی، وہ پستول والا پٹا ڈال لیا اور خالی جو ربڑ تھا اس کے اندر کو لکڑی وکڑی ڈال دی دوسروں کو پھنسانے کے لیے. تو دیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو پھنسا. بادشاہ کو پھنسانے کی کوشش کی، بادشاہ نہ پھنسا. بادشاہ آخر بادشاہ تھا، انسانوں کا بادشاہ تھا، پاگل آدمی تو نہیں نا بادشاہ بنتے. اچھا اس نے کہا بادشاہ نے تمہیں مغالطہ ہے، تو مجھے نہیں پھنسا سکے گا، جس دن مجھے پھنسائے گا میں تمہیں انعام دوں. بہروپیہ نے کہا ٹھیک ہے. بہروپیہ نے سوچا کہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے ایک صورت ہے جس کے ساتھ آسانی سے شکار ہو جائے. کیا؟ داڑھی رکھوا لو، پگڑی شگڑی باندھ لو، لمبا سجوبہ پہن لو اور بلا لمبی تسبیح جی بولے لو حضرات آنے والی، اللہ اللہ شروع کر دو، جو خود بخود گرویدہ ہو جائے گی. یہ کام شروع کر دیا اس نے. جا کر دیہات میں ایک جھوپڑا بنا لیا، لمبا قمیص جبہ پہن لیا، پگڑی پہن لی، داڑھی بڑھانا شروع کر دی، تسبیح لے لی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. پانی کا بیٹا قطرہ گرتا رہے، پتھر پر اثر کر جاتا ہے، لوہے پر اثر کر جاتا ہے، اللہ کا نام اثر کیوں نہ کرے. تو اتنا شہرت ہو گئی، لوگ دم کروانے کے لیے آ رہے ہیں، تویز لینے کے لیے آ رہے ہیں، شو کروانے کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، گفٹ دینے کے لیے، پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے. بڑی شہرت ہو گئی. قدرتی ہوئی بادشاہ ایک دن شکار کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں وزیروں نے کہا سر گزر رہے، یہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، بڑا مستجاب الدعوات ہے، بڑا نیک ہے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے دعا تو کروا دیں تاکہ ہم نامراد واپس نہ لوٹیں، کامران ہو کر واپس آئے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، پہلے حضرت صاحب سے اجازت لو.
آدمی گیا ایمچی بادشاہ کا، حضرت صاحب کو کہا حضرت بادشاہ سلامت کھڑے ہیں تو حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ہے آج؟ اس نے کہا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میرے پاس کوئی ٹائم کوئی نہیں ہے، ان کو جائے اپنا کام کریں۔ کہا بادشاہ سلامت ہے سر، مہربانی فرماؤ۔ جب انہوں نے بڑی منتیں کی تو اس حضرت صاحب نے کہا کہ صرف 10 منٹ اجازت ہے، 10 منٹ سے 11 منٹ لگا۔ دوڑتا ہوا گیا خادم، بادشاہ کو کہا 10 منٹ کی اجازت مل گئی۔ بادشاہ آ گیا، جوتا پیچھے اتارا تو زانو ہو کر سامنے بیٹھے، حضرت جی السلام علیکم۔ باتیں شاتیں کی اور کہا حضرت دعا فرما دیں، ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ہمارا کام ہو جائے۔ حضرت نے دعا کر دی۔ جب دعا ختم ہو گئی، 10 منٹ ہو گئے، اجازت ہی 10 منٹ کی تھی۔ جب اٹھنے لگے تو بادشاہ نے وزیر خزانہ کو کہا کہ حضرت کو اتنی اشرفیاں دے دو، سونے کی اشرفی، درہم دنانیر کی اتنی تھیلیاں دے دو۔ بادشاہ کا نام ہے تو بادشاہ بھی موجود تھا، اس نے جناب اتنی تھیلیاں جب پیش کی تو وہ جو بے روپیہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں نے لیتا آپ لے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہ بے روپیے کی بات کر رہا ہوں میں تو ہوتا نا، میں کہتا تھینک یو سر، میری جیب تو بھر، چاہے جیت چاہے مر، میرے ساتھ تو کچھ کر، جوتے بھی تو لگ رہے ہیں ہمیں۔ بیٹا کچھ نے نہیں، بڑی منتیں کی۔ بادشاہ نے کہا آپ نے نہیں مانگے، میں خود دیر نہیں میں نہیں لیتا۔ آخر بادشاہ چلا گیا، اس نے 1 پیسہ نہیں لیا، 1 پیسہ۔ جب بادشاہ اٹھ کر چلا گیا تو میں اپنے عملہ اور اراکین کے تو جو بے روپیہ تھا نا اس کے پاس اس طرح پڑا تھا، بلیڈ پڑا تھا، اس نے اپنی داڑھی ساری صاف کر دی، وہ جبہ شبہ اتار دیا، تسبیح رکھ دی، پرانا لباس پڑا تھا بے روپیوں والا وہ پہن لیا، دوڑ پڑا۔ بادشاہ گھوڑے پر جا رہا تھا، جا کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا سر مہربانی کرے میرے پیسے دے۔ بادشاہ نے کہا تیرے پیسے؟ اس نے کہا میرے پیسے مجھے دے۔ کون سے تیرے پیسے؟ اس نے کہا جو جھوپڑے میں مجھے دے رہے تھے وہی میں مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو اللہ والا تھا، تو پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے کہا میں ہی تھا، میں۔ پہلے بادشاہ نہ ماننا، جب اس نے پوری علامتیں نشانیاں بتلائیں، یہ اجازت لینے کے لیے آیا، پھر آپ آئے، آپ نے جوتا اتارا، اس جگہ پر بیٹھے رہے، میرے سامنے یہ باتیں ہوتی رہیں، آپ کے دائیں طرف فلانا تھا، پیچھے فلانا تھا، بائیں طرف فلانا تھا، یہ آپ نے۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ جب بادشاہ کو یقین آ گیا نا بندہ وہی ہے۔ بیٹا جس کے لیے میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، اب جواب اس کا سنیں۔ یہ جو جواب اس نے دیا تھا نا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، آب زر کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، انعام دیتا ہوں، لیکن یہ بتلاؤ اس وقت کیوں نہیں لیے تھے اور اب کیوں لے رہے؟ اس وقت کیوں نہیں لیے تھے، اب کیوں لے رہے؟ توجہ ہے؟ اب جواب سنو بیٹا، جواب سنو۔ بے روپیہ نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ تھی اس وقت میرا جو لباس تھا وہ علماء جیسا تھا، اولیاء جیسا تھا، اللہ والوں جیسا تھا، دینداروں جیسا تھا۔ اگر میں اس وقت پیسے لے لیتا تو میری وجہ سے پوری دنیا کے علماء اولیاء بدنام ہو جاتے، میں نے ان کو بدنامی سے بچایا۔ یہ تو اب میرا جناب طریقہ ہے، میرا اختیار ہے، اس لیے میں اپنی اس حالت میں آپ سے لے رہا ہوں، اس حالت میں نہیں تاکہ میری وجہ سے علماء بدنام۔ گزارش کر رہا ہوں بیٹا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، بے شک آپ اللہ آپ کو صحت والی، ایمان والی، اعمال صالح والی طویل زندگی نصیب فرمائے، زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے۔ کوئی ایسا کام بیٹا نہ کریں جس سے ہمارے والدین بدنام۔
اے فلانے دا پوتری نے اے ویٹ لو، اے فلانے دا پوتری نے تو پیو ماں باپ کو بدنام کیا نا، یہ فلانے کے شاگرد ہیں جناب، یہ فلانے دارالعلوم کے فاضل ہیں، عمر بن خطاب کے فاضل ہیں، معاویہ اعظم صاحب زید مجد ہو کے یہ شاگرد ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب زید شرف ہو کے یہ شاگرد ہیں، تو ہماری وجہ سے زیادہ بدنام ہوگا۔ فلانے کا مرید ہے، ہم نے کچھ پلے ان کی کوئی چیز چھوڑی، بیٹا کوئی بات نہیں، بھوکے سو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو کر چلتے پھرتے رہیں کوئی فرق نہیں، سوکھی سوکھی روٹی کھا لیا کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے اکابر بدنام ہوتے ہوں، ہمارے مشائخ بدنام ہوتے ہوں، ہمارے بزرگ بدنام ہوتے ہوں، ہماری قوم بدنام ہوتی ہے، ہماری برادری بدنام ہوتی ہے، ہمارے والدین بدنام ہوتے ہوں، تو اس کا بھی ضرور احتیاط کریں۔ بہرحال میرے خیال میں کیا ٹائم ہوا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، 50 منٹ ہے، مجھے کہا تھا 4 سے 5 بجے تک، 55 منٹ پہ اذان ہے، تو پھر میں یہی ختم کرتا ہوں۔ میں نے بیٹا گزارش کی ہے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے آپ کو کتنی عظیم دولت دی ہے، اور دوسری میں نے گزارش کی ہے کہ اس علم کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کی عظیم دولت ہے اور انبیاء کی وراثت ہے۔ تیسری گزارش میں نے یہ کی ہے کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ رکھیں، اللہ سے مانگا کریں، جی اللہ سے دعائیں کیا کریں سب کے لیے، وسلم کی پوری امت کے لیے۔ اور 5ویں گزارش میں نے یہ کی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے اکابر بدنام ہوتے ہوں۔ اللہ جل وعلا شانہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا شانہ جہاں جہاں سے آپ تشریف لے کر آئے، اللہ پاک خیریت سے آپ کو جیسے لے کر آیا ہے خیریت سے گھروں تک پہنچائے، اور اپنی رضا کی خاطر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔